بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ حقوق العباد گاندھی کے ساتھ لے کر میں ہوں زنیرہ اظہر۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حکمرانوں کے حقوق اور فرائض۔ جاوید احمد گاندھی ہمارے ساتھ ہیں، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم گاندھی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گاندھی صاحب، جیسے حالات ہوتے ہیں ویسی سوچ بن جاتی ہے انسان کی، اور پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں اس میں ہم نے یہ بات تو کبھی سوچی نہیں ہے کہ حکمرانوں کے بھی کچھ حقوق ہو سکتے ہیں۔ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ ہم تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن نے بھی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کا پابند کر دیا ہے کہ جو بھی ہمارے ہاں اجتماعی نظم بن جائے، جیسے پاکستان کا ایک نظم بن گیا ہے، ہم اس کے وفادار رہیں۔ صحیح۔ حدیثوں میں اس کو سلطان اور الجماع سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سلطان سے، اس الجماع سے شبرن یعنی ایک بالشت برابر بھی الگ ہوتا ہے، خرج من السلطان شبرن، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نظم اجتماعی اصل میں لوگوں کو امن فراہم کرتا ہے۔ صحیح۔ اسی کے ذریعے سے دنیا کے اندر قتل و غارت کو روکا جاتا ہے، لوگوں کے خلاف ظلم اور عدوان کو روکا جاتا ہے، اس لیے اس کا احترام قائم ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر قانون بنایا جائے گا، کچھ ضابطے ہوں گے، کچھ لوگوں کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، تو ان کی اطاعت ہم پر لازم کر دی گئی ہے۔ یعنی جب حکمران منتخب ہو کے آ گئے، انہوں نے ذمہ داری سنبھال لی، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ اطاعت کا رویہ رکھیں، یعنی جو قانون بنایا جائے اس کی پیروی کریں۔ قدیم زمانے میں اس کو امیر کی اطاعت یا امام کی اطاعت سے اس لیے تعبیر کیا جاتا تھا کہ اس وقت براہ راست فردی احکام دے رہا ہوتا تھا۔ صحیح۔ کوئی دستور قانون اس طرح نہیں بنے ہوئے ہوتے اور انسٹیٹیوشنز بھی موجود نہیں اور ادارے بھی نہیں تھے۔ صحیح۔ اب نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی، یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ زرداری صاحب یا گیلانی صاحب یا نواز شریف صاحب یا کوئی اور آپ کو براہ راست حکم دے گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اب آپ نے کچھ ادارے بنا دیے ہیں، ان کے ذریعے سے ان احکام کی تنفیذ ہو رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، عدلیہ فیصلے کرتی ہے، پولیس یا دوسرے انتظامی ادارے قوانین کا نفاذ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو جو قوانین بھی بنا دیے جائیں ان کی اس اسپرٹ کے ساتھ اطاعت کرنا کہ جس میں آپ خلوت و جلوت میں یہ محسوس کریں کہ آپ اپنے خدا کے سامنے جواب دیں۔ صحیح۔ یعنی قانون کی پابندی در حقیقت اللہ کے پیغمبر کے احکام کی پابندی ہے۔ قانون میں کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی خرابی ہے، تو اس کو ہم دور کرانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جب تک قانون بنا دیا گیا ہے اس وقت تک اس کی عزت اور اس کا احترام قائم رہنا چاہیے۔ بہت کم لوگ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ قانون کی پابندی ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں اس کا پابند کیا ہے، قرآن مجید نے اس کا پابند کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی بطور خاص یہ ہدایت کی گئی کہ اب جب تمہارا نظم اجتماعی وجود میں آ رہا ہے تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، اور جن کو تمہارے اندر سے تمہارا حکمران بنا دیا جائے ان کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت کے بغیر کوئی نظم چل نہیں سکتا۔ دیکھیے کسی بھی ادارے کو جب آپ قائم کرتے ہیں تو اس میں لازمی طور پر یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں کو حکم دینے کی جگہ پر ہونا ہوگا اور کچھ کو احکام ماننے کی جگہ پر ہونا ہوگا، اور ریاست سب سے بڑا ادارہ ہے۔ پھر ریاست کے تحت بہت سے ادارے وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو فرض ہے ہمارا اور جو حکمرانوں کا حق ہے وہ یہ کہ جو قانون وہ بنا دیں اس قانون کی ہم اطاعت کریں جب تک ہم اسے تبدیل نہیں کرا دیتے۔ صحیح۔ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین، مختصر سا وقفہ لیں گے اور گفتگو کو جاری رکھیں۔ ویلکم بیک ناظرین، حقوق العباد گاندھی کے ساتھ میں آج ہم حکمرانوں کے حقوق اور فرائض پر گفتگو کر رہے ہیں۔ گاندھی صاحب یہ بتائیے کہ بخاری شریف میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ صبر کریں، اگر آپ کو حکمرانوں کی کوئی بات پسند نہیں آ رہی تو بھی آپ صبر کریں، ایسا کیوں ہے؟ اسی وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے اس زمانے میں استبدادی حکومتیں قائم ہوتی تھیں۔ صحیح۔ یعنی حکومتیں زور بازو سے قائم ہو جاتی تھیں، لوگ ممالک کو فتح کر لیتے تھے، اور جب اس طرح کی حکومتیں قائم ہو جائیں تو پھر یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ ان سے اختلاف کریں۔ یہ درست ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی کہ اگر آپ سچائی کی بات کہتے ہیں اور کسی ظالم سلطان کے سامنے کہتے ہیں، یعنی کلمۃ عدل عند سلطان جائر، اگر کسی ظالم سلطان کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے آپ عدل کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں تو یہ افضل الجہاد ہے۔ صحیح، اس سے بھی بڑھ کر ہے، جہاد سے بھی بڑھ کر، بہت بڑا جہاد ہے۔ صحیح۔ یہ اپنی جگہ درست، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لوگ روز جہاد کر سکتے ہیں؟
وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل سکتے ہیں، وہ تو وہ تعذیب برداشت کر وہ سکتے تو ہیں۔ نظم و ضبط کا مسئلہ بن اس جائے وقت تو گا۔ صورتحال یہ تھی کہ اگر آپ نے حکمران پہ تنقید کر دی ہے تو اس کا امکان ہے کہ آپ کی زندگی جیل میں گزر جائے۔ صحیح، تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ تنقید کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کریں، صحیح، لیکن اس کے ساتھ صبر کرنا بھی سیکھیں۔ صحیح، ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں ایک چیز کو حاصل کرتے کرتے وہ بہت بڑی کوئی دوسری چیز کھو دیں۔ صحیح، اب چونکہ جمہوری روایات قائم ہو گئی ہیں اور ہمارے ہاں احتجاج کرنا، تنقید کرنا، اپنی بات کہنا، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اپنی بات پہنچانا، یہ جمہوری کلچر کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ صحیح، اس وجہ سے اب آپ کو اس میں بڑی آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اگر بے صبری کے ساتھ آپ کو اقدام کریں گے تو وہ غیر حکیمانہ ہو جائے گا، اور غیر حکیمانہ اقدام سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو آج پہ ہم اپلائی کریں اسی بات کو، تو کیا یہ جو ہم ایک دور مکمل نہیں کرنے دیتے حکومتوں کو، بار بار بیچ میں انٹرفیرنس ہوتی ہے، بار بار بیچ میں انٹرونشن ہوتی ہے، اس سے ایک اس طرح کا سلسلہ چل پڑا ہے کہ ہم ترقی کی طرف تو کم ہی جا رہے ہیں، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اس کو اس پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ یہ صبر ایک ایسی صفت ہے کہ جب بھی اس کی تلقین کی جائے گی، یہ اس بنیادی اصول پر قائم ہوگا کہ جہاں آپ کے لیے کسی چیز کا حصول ممکن نہیں رہا، آپ کو اپنے موقف پر قائم رہنا ہے، لیکن بہرحال وقت کا انتظار کرنا ہے۔ صحیح، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت کے نتائج کے بارے میں جب تلقین کی گئی تو فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّک، خدا کے فیصلے کے انتظار تک صبر کرو۔ صحیح، یعنی پیغمبر کو خدا بھی کے صبر کا کہا گیا۔ تلقین کی گئی اس بات صحیح، کی، بلکہ اس میں مثال دی گئی حضرت یونس کی سورہ قلم میں، اور یہ کہا گیا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، وہ مچھلی والے کی یونس طرح کی نہ طرح ہو آپ جانا۔ کہیں بے صبری نہ اختیار کر لیں۔ صحیح، تو بے صبری در حقیقت حکمت کے منافی ہے۔ حکمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے سامنے ایک ہدف قائم کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں حکومت کی اصلاح کرنی ہے، نظام کی اصلاح کرنی ہے، ٹھیک، ہم اپنے لیے ایک ہدف مقرر کر لیتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں میسر حالات کیا ہیں، ان حالات میں بہتر حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے۔ جب آپ اس طرح اقدام کریں گے تو یہ صابرانہ اقدام ہوگا۔ صحیح، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ توڑ کے بیٹھ جائیں، صبر کا مطلب یہ ہے اپنا ہدف مقرر کریں اور حکمت سے اور کام لیں۔ حکمت کے ساتھ اپنی پالیسی بنائیں، اور پھر اس حکمت عملی کو سامنے رکھ کر آپ اقدامات کریں۔ یہ صابرانہ اقدامات ہوں گے۔ ایک ہوتے ہیں عاجلانہ اقدامات، یعنی آپ نے عجلت میں، جو کچھ کرنا ہے وہ بس ایک دم کرنے کے لیے آپ نکل کھڑے ہوئے، آپ نے اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، آپ نے اس کے کوئی عواقب اور نتائج نہیں سوچے۔ اس طرح کے اقدامات جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں، یہ فرد کے لیے بھی خطرناک ہو جاتے ہیں، یہ قوموں کے لیے بھی خطرناک ہو جاتے گاندھی ہیں۔ صاحب، حکمرانوں کے بارے میں مسلم میں جو ایک حدیث ہے اس کو اگر میں تھوڑا سا سمپلیفائی کروں تو وہ یہ ہے کہ بدترین حکمران وہ ہیں جو تم سے نفرت کریں اور تم ان سے نفرت کرو، اور وہ تم پر لعنت کریں تم ان پر لعنت کرو، لیکن تب تک ان کی اطاعت کرو جب تک وہ نماز قائم کر رہے ہیں اور زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ یہ دو جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں، ان کی کیا اتنی اہمیت ہے کہ اگر حکمرانوں میں یہ موجود ہیں تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا؟ نہیں، اس میں اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک حکمران استبدادی حکمران کی حیثیت سے آپ پر غلبہ پا چکا ہے۔ ٹھیک، لیکن پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے، ہم اصل میں جمہوری معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ جمہوری معاشرے میں حکمرانوں پر تنقید کرنا، ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ جمہوری کلچر کا حصہ ہے۔ صحیح، یہ بات مان لی جاتی ہے، یہ کوئی برا کام نہیں سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پر میں اگر پاکستان میں کسی حکمران پہ تنقید کرتا ہوں، یا میں کوئی سیاسی پارٹی بناتا ہوں، یا میں تبدیلی کے لیے کوئی منصوبہ سازی کرتا ہوں، تو یہ جرم نہیں ہے۔ صحیح، حکومت استبدادی ہے، یعنی ایسی حکومت ہے کہ جس حکومت میں لوگوں کی رائے کی بنیاد پر تبدیلی نہیں آتی، وہ بندوق کے زور پر قائم ہو اس گئی۔ کو فوجی حکومت کہہ لیں آپ۔ اب اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور ایک مسلمان اس طرح کا استیلا اور تغلب قائم کر کے، جیسے فوجی حکومتیں ہیں یا صحیح، بادشاہتیں ہیں، اس طرح کی حکومت قائم کر بیٹھا ہے جہاں آپ زبان کھولیں گے تو یا آپ جیل میں ہوں گے یا پھانسی پر یا جائیں گے۔ پھانسی چڑھا دیا جائے گا صحیح، آپ کو۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ صبر سے کام لو، اچھی حکمت عملی کے ساتھ معاملات کے لیے اللہ سے درخواست کرو، اور اس وقت تک کوئی ایسا عاجلانہ اقدام نہ کرو، یعنی وہاں خروج زیر بحث ہے۔ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کیا ہم تلوار اٹھا لیں اس طرح کے حکمرانوں کے خلاف؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ وہ دین کی بنیادی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں اس وقت تک ان کے ساتھ اطاعت کا رویہ اختیار کرو، تاکہ نظم میں خلل نہ پیدا ہو اور کوئی خرابی واقع نہ ہو جائے۔ صحیح، اس کو آپ ان حالات کے اندر رکھ کر دیکھیے، ٹھیک، اور یہ حالات کو یہ نہیں ہے کہ ماضی کا حصہ ہیں، اب بھی جہاں استبدادی حکومتیں قائم ہیں وہاں یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ یقیناً، تو اور پیغمبر ہم کو نے اصل میں دیکھ بھی دونوں لیا ہے چیزیں کہ آپ کو ایسا ہو بتانی بھی ہوتی رہا ہیں۔ ہے۔ پیغمبر کو دونوں چیزیں بتانی ہوتی ہیں۔ آپ نے اجازت بھی دی کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت خروج کرنا پڑ جائے، صحیح، کسی وقت بغاوت کرنی پڑ جائے،
لیکن بغاوت آپ کب کریں گے؟ ایک یہ کہ حکومت استبدادی ہے اس وقت بغاوت کریں گے، صحیح، دوسرے یہ کہ کفر کا ارتکاب ہو گیا اس وقت بغاوت کریں گے، صحیح، اور تیسرے یہ کہ بغاوت کرنے کے لیے وہ لوگ اٹھیں گے جن کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہوگا۔ صحیح، تو اگر حکمرانوں کو لوگوں کا اعتماد حاصل نہیں رہا تو سوال یہ ہے کہ آپ کو حاصل ہے؟ جی کفر کے لیے کہہ دیا گیا کہ اس معاملے میں واضح حجت خدا کی طرف سے موجود یعنی ہے۔ آپ بالکل متعین طور پر بتا سکیں کہ یہ چیز اب وہاں پہنچ گئی ہے کہ جہاں یہ شخص اصل میں اسلامی کو چھوڑ بیٹھا ہے، دینی کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ صحیح، یہاں اصل میں جو مذہبی تعلق حکمران کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ زیر بحث ہے، صحیح، جو دنیوی تعلق حکمران کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ زیر بحث نہیں ہے۔ ٹھیک، اس میں ہم اپنے حالات کے لحاظ سے جو پالیسی چاہیں بنا سکتے ہیں، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا آج کے جمہوری دور میں ہم حکمرانوں کو تبدیل کرنے کے اقدامات کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں اور جد و جہد بھی کرتے ہیں۔ صحیح۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، حقوق العباد گامدی کے ساتھ میں آج ہم حکمرانوں کے حقوق اور فرائض پر گفتگو کر رہے ہیں۔ گامدی صاحب، جب آپ دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کا کردار اسلام کو قائم کرنے میں، دین کو قائم کرنے میں کیا ہونا چاہیے، تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میری نظر سے گزری، جس میں یہ تھا کہ مسجد کا جو ایک اہتمام ہے اور مسجد کا جو ایک کنٹرول ہے یہ حکمرانوں کے پاس ہونا چاہیے، لیکن مجھے تو ایسا کہیں نظر نہیں آتا۔ ایک تو یہ بتائیے کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے، اور اگر ایسا ہونا چاہیے تو ہمارے ہاں تو بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ مسجد ایک اجتماعی ادارہ ہے، اس میں آپ کو جمعے کے دن حاضر ہونا ہے۔ صحیح، یہ اجتماع منعقد ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ریاست کے ذمہ دار، یعنی مسلمانوں کی ریاست کے ذمہ دار جواب دہی کے لیے آئیں، خطبہ دیں، لوگوں کو تلقین و نصیحت کریں، اپنے آپ کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ جمعے کی نماز لازمی اس لیے کی گئی، یعنی باقی نمازیں تو آپ پڑھ لیتے ہیں نا، آپ گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ مسجد میں بھی پڑھ لیتے ہیں، دو آدمی ہیں تو وہ بھی کسی کو امام بنا کے پڑھ لیں گے، لیکن جمعے کے دن تو ایک باقاعدہ اجتماع منعقد کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ ہر ہفتے آپ کو جمع ہونا ہے اور کسی کی بات سننی ہے۔ صحیح، سوال یہ بات سنانے کے لیے اگر علماء آئیں گے، فرقہ بندی لازماً پیدا ہوگی، بالکل ہوگی، مذہبی اختلافات آپ تک پہنچیں گے، مسجدیں ان کی حکومت بنیں گی، ایک پیرالل نظام وجود میں آئے گا، فرقہ بندی مستحکم ہو کر سوسائٹی کے لیے ناسور بن جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ اجتماعی ادارہ اس وجہ سے اسلامی قانون یہ ہے کہ یہ ریاست کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ صحیح، یعنی اگر کوئی عالم ہے تو اس کا حق ہے وہ جس دن چاہے جب چاہے بیٹھ کر درس و تدریس کرے، اپنا نقطہ نظر بیان کرے، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، جس وقت بھی لوگ اس کی بات سننا چاہتے ہیں وہاں لوگ پابند نہیں آنے کے۔ صحیح، جس کا جی چاہے گا اس کی بات سنے گا، اس کو جو کچھ کہنا ہے کہے۔ صحیح، چنانچہ یہ مسجد نبوی میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امام مالک نے برسوں تدریس کی ہے، ہمارے بڑے بڑے ائمہ تدریس کرتے رہے ہیں، مساجدی میں بیٹھ کے کرتے رہے ہیں، بالکل، وہیں عام طور پر انہوں نے تعلیم دی ہے۔ تو مسجد کا دروازہ نہیں بند کر سکتے آپ، صحیح، وہاں لوگ نماز بھی پڑھیں گے، دین بھی سکھائیں گے۔ آج میں نے صبح سکھا دیا ہے، شام کو آپ سکھانے کے لیے بیٹھ جائیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن چونکہ یہ اجتماعی ادارہ ہے تو جمعے کا ممبر ہر حال میں ریاست کے پاس رہنا چاہیے، کیونکہ جمعے کا ممبر جس وقت آپ علماء کے سپرد کرتے ہیں تو پھر فرقہ بندی کو پیدا ہونے سے نہیں روکا جا سکتا، پھر مذہبی مناقشات کو پیدا ہونے سے نہیں روکا جا سکتا، پھر ریاست کے اندر ایک ریاست وجود میں آ کے رہے گی اور آپ اس کے مفاسد جس طرح اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح دیکھیں گے۔ لیکن ہمارے وہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں تو مسجدوں پہ مختلف مسالک کا قبضہ ہے، مطلب ہم تو بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے۔ اگر اسی طرح اسٹیٹ ٹیک اوور کرتی ہے تو یہ ادارہ بالکل نیوٹرل ہو کے چلے گا، تو اس کا مطلب ہے فرقہ واریت کا ایک حل یہ بھی ہے۔ سب سے بڑا حل یہ ہے، دیکھیے فرقہ واریت کے حل ہی دو ہیں۔ ایک یہ کہ مسجد کا ادارہ ہر حال میں، مسجد سے مراد جامع مسجد ہے۔ صحیح، دیکھیے ایک تو ہے نا محلے میں آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی جی، ہے، وہاں جمعے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، وہاں پر لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جامع مسجد اور جمعے کا ممبر یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اصل میں سارے فسادات اسی کے غلط استعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح، اس کو ہر حال میں ریاست کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ صحیح، یہ اگر ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر اس سے جو نتائج نکلیں گے وہ نتائج میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ کے پاس وقت کم ہے، کتنے سنگین ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب ان کو بتانے کی اس لیے بھی ضرورت باقی نہیں رہی کہ ہمارے معاشرے میں وہ نکل آئے، سبھی جانتے ہیں۔ ہم وہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، یہ مسجد جب علماء کے لیے ان کا ایک مرکز بن جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ ایک پیرالل حکومت قائم کر کے رہتے ہیں، اور پیرالل حکومت کسی بھی طبقے کی قائم ہو جائے، یعنی میں کوئی خاص علماء کی بات نہیں کر رہا، اس کے نتیجے میں ریاست کے نظم کو نہیں چلایا جا سکتا، امن نہیں قائم رکھا جا سکتا، ریاست پہ انصاف نہیں کیا جا سکتا، پھر اس کے بعد جمہوری کلچر کو آپ کسی طرح روبہ عمل کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ پیرالل طاقتیں جہاں بھی وجود میں آتی ہیں وہ اپنے آپ کو منواتی ہیں۔
صحیح. سورہ حج کی یہ آیت کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں گامدی صاحب، جس میں کہا یہ جا رہا ہے یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں، یعنی کہ اولو الامر کی بات ہو رہی ہے، یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں گے تو نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے. یہ اوصاف اگر نہ ہوں آپ کے حکمران میں تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ تنقید کریں، پھر آپ ان کو بدلنے کی جدوجہد کریں، اس کے لیے حکیمانہ طریقے اختیار کریں. اگر کوئی استبدادی حکومت ہے تو اس کے لیے میں نے پہلے عرض وہ کر تو دیا آپ نے بتایا کہ اس تین کا وہ چیزیں ہیں طریقہ جن نہیں کا ہے. آپ کو اہتمام کرنا چاہیے. یعنی خود لوگوں کے اندر آپ کے لیے ایک اعتماد موجود ہو. حکومت اگر اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں اس کے خلاف اقدام کیا جا سکے اور آپ مطمئن ہو گئے تب اقدام کریں. لیکن اگر جمہوری معاشرہ ہے اور وہاں یہ چیز نہیں ہو رہی تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اصل میں عوام میں اس کا شعور نہیں ہے. صحیح یعنی لوگوں نے لوگوں کو منتخب کیا ہے. صحیح. اگر حکمران منتخب کیے گئے ہیں تو پھر لوگوں نے کیوں منتخب کیا ان کو؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر کسی چیز کو مسلط کرنے کی کوشش کریں. پھر آپ لوگوں تک جائیں، لوگوں کو جا کے پیغام پہنچائیں، ان کو دین سمجھائیں، ان کو اخلاق سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ کے کیا فرائض ہیں، اللہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. یہی در حقیقت علماء کا کام ہے. اچھا گاندھی علماء صاحب، کی اصل ذمہ داری یہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ تو اوصاف وہ ہیں جو ہر حال میں ایک مسلم معاشرے میں ہونے ہی چاہیے، اور جب ہم میں سے ہی حکمران نکلیں گے تو ان میں بھی موجود ہوں گی. لیکن آج کل کے جمہوری دور میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ سیاسی لوگ وعدے کچھ کرتے ہیں، ڈیفرنٹ ہتھ کنڈے آزماتے ہیں، کولیشنز کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے. اب دور بدل گئے ہیں، انداز بدل گئے ہیں، صفات جو ہیں یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. تو کیا ہمیں کسی خاص نظام حکومت کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، یا ہمیں عوام میں شعور کی طرف زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کیا جائے؟ دوسری چیز کی ضرورت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی سوسائٹی کے اندر بنیادی کردار اگر عوام ادا کر رہے ہیں تو پھر ان کے شعوری کو بہتر کرنے سے نتائج نکلیں گے. صحیح. یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اوپر کوئی ایسی تبدیلی لے آئیں جو اصل میں لوگوں کے اندر نہ آئی ہوئی ہو. صحیح. لوگوں کے شعور کو آپ جتنا بلند کرتے جائیں گے اتنی ہی بلندی آپ کی سیاسی اقدار میں بھی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. جمہوریت کو چلنا چاہیے، اور جمہوریت جب چلتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر 4-5 سال بعد آپ نے محض انتخابات کرا دیے ہیں. یہ جمہوریت کا ایک پہلو ہے. اس کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی ضروری ہیں. ذرائع ابلاغ کو آزادی حاصل ہو، تعلیم کے ادارے بہتر کیے جائیں، عدل و انصاف لوگوں کو عام ایجوکیٹ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، لوگوں کے اقتصادی حالات بہتر ہوں. یہ ساری چیزیں مل کر کردار ادا کرتی ہیں. اس سے ایک جمہوری کلچر پیدا ہوتا ہے. صحیح. یعنی آپ یہ روایت اپنے اندر ڈالیں کہ ہم بات سنیں گے، مکالمہ کریں گے، صحیح. اختلاف کرنے کا حق دیں گے، اور بڑے سے بڑے اختلاف کو بھی گوارا کریں گے. صحیح. جب یہ چیز آپ پیدا کر دیتے ہیں سوسائٹی کے اندر تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا شعور بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. آپ مغربی معاشرے کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں اسی طریقے سے ہوا ہے. یعنی اکیڈمیز بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، انجمنیں بنتی ہیں، لوگ سامنے آتے ہیں، خدا بہت غیر معمولی لوگ پیدا کرتا رہتا ہے. وہ مختلف چیزوں کا تجزیہ کر کے آپ کے شعور کو ایک دوسرا رخ دیتے ہیں. مکالمہ اس کے ہوتا ہے، لوگ نتیجے میں آپس میں بات کرتے ہیں. آپس میں بات کرتے ہیں. بالکل. تو یہ چیز جو ہے اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ معاشرے کے اوپر سے لا کے کسی چیز کو مسلط کر دیں گے، وہ ہو نہیں سکتا. صحیح. بہت شکریہ گامدی صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. حقوق العباد گامدی کے ساتھ کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ حافظ.